بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جیم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، ایران نے ایک بار پھر اپنے میزائل پروگرام کو ناقابل مذاکرات اور ریڈ لائن قرار دے دیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق ایران کے سپریم لیڈر کے سینئر مشیر علی شمخانی نے عرب ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کا میزائل پروگرام ہماری ریڈ لائن ہے، اس پر کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی۔ علی شمخانی نے کہا ہے کہ ایران کی فوج ہائی الرٹ ہے اور کسی بھی فوجی کارروائی کا فیصلہ کن اور مناسب جواب دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ بیرونی طاقتوں کی طرف سے کسی بھی مس کیلکولیشن کی بھاری قیمت چکانا ہوگی۔ علی شمخانی نے یہ بھی کہا ہے کہ مذاکرات حقیقت پسندی پر مبنی ہوں، غیر ضروری مطالبات سے گریز کیا جائے تو بات آگے بڑھ سکتی ہے۔ دوسری جانب امریکی فوج ایران کے خلاف مسلسل اور طویل آپریشن کی تیاری میں مصروف ہے۔ دو امریکی عہدیداروں نے برطانوی خبر رساں ایجنسی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مسلسل مہم امریکی افواج اور مشرق وسطیٰ کے لیے زیادہ خطرے کا باعث ہوگی۔ امریکی عہدیدار کا کہنا ہے کہ اس مرتبہ حملے کی جاری منصوبہ بندی زیادہ پیچیدہ ہے۔ امریکہ ایران کا جوہری انفراسٹرکچر ہی نہیں، اسٹیٹ اور سیکیورٹی تنصیبات کو بھی نشانہ بنائے گا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق پینٹاگون ایک اور طیارہ بردار جہاز مشرق وسطیٰ روانہ کر رہا ہے، جبکہ ہزاروں فوجی جنگی جہاز، گائیڈڈ میزائل ڈسٹرائزر بھی مشرق وسطیٰ بھیجے جا رہے ہیں۔ امریکی عہدیدار نے خیال ظاہر کیا ہے کہ امریکہ کو پوری توقع ہے کہ ایران جوابی کارروائی کرے گا۔ دوسری جانب ماہرین کا کہنا ہے کہ ایران کے خلاف اس طرح کی کارروائی میں امریکی افواج کے لیے خطرات کہیں زیادہ ہوں گے۔ ایران میزائلوں کے زبردست ہتھیاروں کا حامل ہے۔ ایران کے جوابی حملوں سے علاقائی تنازع کا خطرہ بھی بڑھ سکتا ہے۔ ادھر اس حوالے سے ایرانی پاسداران انقلاب فورس کا موقف بھی سامنے آ گیا ہے۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ امریکہ نے حملہ کیا تو کسی بھی امریکی فوجی اڈے کو نشانہ بنایا جائے گا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکہ کے اردن، کویت، سعودی عرب، قطر، بحرین، یو اے ای اور ترکیہ میں فوجی اڈے موجود ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ایران نے کہا ہے کہ وہ پابندیاں ہٹانے کے بدلے جوہری پروگرام محدود کرنے پر بات چیت کے لیے تیار ہے۔ دریں اثنا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران میں اقتدار کی تبدیلی بہترین چیز ہوگی جو ہو سکتی ہے۔ وہ 47 سال سے بس باتیں ہی کرتے آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کا سب سے بڑا طیارہ بردار جہاز USS جیرالڈ آر فورڈ مشرق وسطیٰ روانہ کیا جا رہا ہے۔ ایران سے ڈیل نہیں ہوئی تو ہمیں اس کی ضرورت پڑے گی۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ بحری بیڑا جلد مشرق وسطیٰ روانہ کیا جائے گا۔ ہمارا ایک بحری بیڑا پہلے ہی مشرق وسطیٰ میں موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات کامیاب نہ ہوئے تو ایران کو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ امریکی صدر کا مزید کہنا تھا کہ توقع ہے ایران کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہوں گے۔ ہم ایران کے ساتھ ڈیل چاہتے ہیں۔ جی ناظرین، دوسری جانب غزہ بورڈ آف پیس کے جمعرات کو ہونے والے اجلاس سے پہلے حماس کا اہم اقدام سامنے آیا ہے۔ بورڈ آف پیس کے اجلاس میں فلسطین میں عبوری حکومت، حماس اور مستقل جنگ بندی پر بات ہوگی، جبکہ اجلاس کے ایجنڈے میں عالمی امن فورس سے متعلق امور بھی شامل ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق حماس نے غزہ امن فورس بھیجنے والے ممالک کے لیے شرائط واضح کر دی ہیں۔ حماس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ امن فورس سرحد پر رہے اور فلسطین کے سول، سیاسی اور سیکورٹی امور میں مداخلت نہ کرے۔ غزہ میں عالمی فورس پر اعتراض نہیں اگر وہ فریقوں کے درمیان حفاظتی تہہ کے طور پر ہو۔ حماس کے ترجمان بسیم نعیم نے کہا ہے کہ فلسطین کے داخلی امور میں مداخلت ناقابل قبول ہے۔ عالمی اہلکاروں نے مداخلت کی تو فلسطینی انہیں قابضین کا متبادل تصور کریں گے۔ حماس کا موقف ہے کہ عالمی فورس کا کردار فریقوں کو الگ رکھنا اور جنگ بندی قائم رکھنا ہونا چاہیے۔ واضح رہے کہ انڈونیشیا نے غزہ امن فورس کے لیے 8,000 اہلکار بھیجنے پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ جی ناظرین، ایک اور اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں۔ امریکی جریدے یوریشیا ریویو کے مطابق افغانستان سے سرحد پار حملے اور در اندازی معمول بن چکے۔ امریکی جریدے کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ افغانستان سے سرحد پار در اندازی سے پاکستان، ایران اور وسطی ایشیائی ممالک متاثر ہیں۔ جریدے کے مطابق افغانستان مسلسل گروہوں اور سرحد پار جرائم کا مرکز بن چکا ہے۔
اقوام متحدہ کے مطابق افغانستان میں 20 سے زائد دہشت گرد گروہ سرگرم ہیں۔ امریکی جریدے کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اقوام متحدہ کے مطابق افغانستان میں تقریباً 13,000 غیر ملکی جنگجو موجود ہیں۔ واضح ہے کہ گزشتہ روز اسلام آباد میں ہفتہ وار نیوز بریفنگ کے دوران ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندراحی نے کہا تھا کہ داعش کی افغانستان میں موجودگی کے ثبوت عالمی شراکت داروں سے شیئر کیے جا چکے ہیں۔ پاکستان نہیں چاہتا کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو۔ علاوہ ازیں اقوام متحدہ کی رپورٹ نے افغان طالبان کا بیانیہ خاک میں ملا دیا۔ اقوام متحدہ کی نگرانی ٹیم کی رپورٹ کے مطابق افغانستان میں دہشت گرد گروہوں کی موجودگی خطے کے لیے باعث تشویش ہے اور افغانستان سے پاکستان پر حملوں میں اضافہ ہوا ہے۔ سیکورٹی کونسل رپورٹ کے مطابق افغان حکام کا یہ دعویٰ ہے کہ افغانستان میں کوئی دہشت گرد گروہ موجود نہیں، کسی رکن ملک نے تسلیم نہیں کیا۔ سیکورٹی کونسل رپورٹ نے ٹی ٹی پی کی افغانستان میں زیادہ آزادی اور سہولت ملی، جس کے نتیجے میں پاکستان کے خلاف حملے بڑھے اور کشیدگی میں بھی اضافہ ہوا۔ سیکورٹی کونسل رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ القاعدہ کو افغانستان میں سرپرستی حاصل رہی اور اس نے بالخصوص ٹی ٹی پی کو تربیت اور مشاورت فراہم کی۔ سیکورٹی کونسل رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ القاعدہ برصغیر کی قیادت کے کابل میں موجود ہونے کی اطلاعات ہیں اور بیرونی کارروائیوں کے خدشات بڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ داعش حملوں کا ماسٹر مائنڈ افغانستان میں ہی موجود ہے۔ پاکستان اپنے دفاع کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جیم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔